اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ ہے 1445 ہجری 27 مارچ 2024۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 جو ہم لوگ روز تلاوت کر رہے ہیں، اسی کے ارد گرد بات ہوتی ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ قرآن جو ابھی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ بالکل سیدھی سے مراد صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور بشارت ہے یعنی کہ خوشخبری ہے ان مان کر ایمان لانے والوں کے لیے جو مان کر عمل صالح انجام دیتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے ہدایت جب ہمیں ملے گی تو ہم کریں گے کیا، اس پہ بھی بات ہوئی۔ مثلا جیسے سورہ حمد میں جب اللہ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں تو کس چیز کی ہدایت طلب کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت طلب کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ سے جب صراط مستقیم کی ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں تو کیا ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں یا صرف اس آیت کا ورد کر رہے ہیں ہم؟ مثلا نماز کی حالت میں ہو، پہلی 2 رکعت میں، یا الگ سے ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو صرف ورد کر رہے ہیں زبان سے، یا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کے ہدایت چاہتے ہیں؟ آیا ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی ترتیب بتایا تھا کہ قرآن کی ترتیب یوں ہی نہیں رسول اللہ نے دی ہے۔ قرآن کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی دی ہے جیسے اللہ نے وحی کیا تھا۔ رسالت کی وحی الگ ہے، قرآن کے ترتیب کی وحی الگ ہے، یہ 2 طرح سے وحی ہے۔ پہلی جو وحی ہوئی وہ ہوئی اقرا، اور قرآن میں وہ آیت کہاں ہے؟ شروع میں تو ہے نہیں۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے وحی ہوئی تو اسی سلسلے سے وہ قرآن کی آیت بنتا گیا۔ قرآن اس زمانے کے لوگوں کے لیے رسول اللہ ہدایت کرتے تھے، پھر دھیرے دھیرے قرآن بھی ترتیب دینے لگے، الگ سے وحی ہوتی تھی، پھر قرآن بھی وحی ہونے لگی۔ اور قرآن کی ترتیب تو خاص طور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے ہے، جو آنے والا زمانہ ہے، کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے۔ غالباً 2 جگہ ہے تقریباً جو میں نے دیکھی ہے ابھی تک، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤں، وہاں جو موجود لوگ ہیں ان کو ڈراؤں، اور ان سب کو ڈراؤں جن جن تک یہ قرآن پہنچے۔ تو آج ہم 2024 میں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی قریب 1450-1500 سال پہلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی رسول تھے، ان کے اوپر وحی ہوتی تھی، وحی کے مطابق وہ قوم کو انذار اور بشارت دیتے تھے۔ پھر قرآن نازل ہوا، وہی قرآن آج میرے پاس ہے، خوشخبری اور بشارت کا وہی کام آج 2024 میں بھی یہ قرآن کر رہا ہے، کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اور جن جن تک یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، ڈراؤں۔ کس دن سے؟ یعنی کہ انسان جو گمراہی کی زندگی جیتا ہے اس سے۔ آج میرے پاس یہ قرآن ہے تو اس سے ہم ہدایت لیں گے، کیونکہ یہ اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن میں آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس کے لیے کہا تھا کہ تینوں اطاعت کیا الگ الگ ہے۔ اگر ہم 1450-1500 سال پہلے ہوتے تو کیا ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے یا نہ کرتے؟ یقیناً کرتے، اور جو نہیں کرتا وہ گمراہ ہوتا، یعنی کہ اس نے رسول کی تکذیب کی، اس نے اطاعت قبول
نہیں کی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو کیا آج ہمیں 2024 میں اگر ہم ہیں تو کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، یا ساقط ہو چکی ہے کہ اب رسول کی اطاعت نہیں کرنا ہے؟ اس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ رسول کیونکہ اللہ کا حکم ہی بیان کرتے ہیں، اور اسی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کہلائے گی۔ بہرحال یہ وہ سب باتیں جو تھوڑا تھوڑا جو روز ہوئی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ پچھلے 3 دن میں جو بات ہوئی تھی وہ وہی قرآن کی ایک ہدایت کی بات ہوئی تھی، سورہ انعام آیت نمبر 151، 152، 153، کہ جو اس کے پہلے ایک بات تھی کہ بنی اسرائیل سے جناب موسیٰ نے عہد لیا تھا، اس عہد کو انہوں نے توڑا تھا۔ وہ کیا عہد تھا؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، سوائے اس کے کسی کی بندگی نہ کرنا اللہ کے سوا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں سے بات کرنا تو حسن گفتار سے بات کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ عہد تو لے لیا تھا، لیکن پھر چند افراد کے سوا تم سب لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں جو اس ٹائم موجود تھے، کہ جناب موسیٰ نے تم لوگوں سے یہ عہد دیا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ بس چند لوگ تم لوگوں میں تھے جو اس بات کا جو عہد کیا تھا جناب موسیٰ سے اس پہ باقی رہے، باقی سب لوگوں نے روگردانی کی۔ وہ کون سا عہد تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں سے بات کرنا تو حسن گفتار سے بات کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چند باتیں جو ہے جو ہمیں صرف اخلاقی طور پہ یہ بتائی جاتی ہیں، یا ہمیں لگتی بھی ہے کہ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ عبادیات سے نہیں ہے، اخلاقیات سے ہے۔ عبادات ہم ان کو جانتے ہیں جو ہم رکوع سجود قیام یہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم عبادت جان رہے ہیں، جیسے نماز روزہ عبادت جان رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے تو یہ اخلاق کی کمی ہم مان رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، زمین پہ بھیجا جناب آدم حوا کو، تو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، جو میری طرف سے ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو وہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، وہ کیا دی ہے؟ وہ یہی ہدایت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حکم میں۔ تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دینا ہے۔ یہ بھی حق کون حق ہے؟ جو حق اللہ نے معین کیا ہے۔ یہاں پہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ والدین کا حق کون سا حق ہے؟ جو اللہ نے معین کیا ہے۔ رشتہ داروں کا حق کون سا حق ہے؟ جو اللہ نے معین کیا ہے۔ مثلا ایک باپ مر گیا، اس کا ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کے 2 بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، تو حق اللہ نے معین کیا ہے کہ لڑکی کا پہلے بنا لو، پھر اسی کے حساب سے اس کا ڈبل لڑکے کا ہوگا۔ تو یہ ہوا رشتہ دار کا حق۔ بھائی ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بھائی کو حق نہ دبا لے، کم نہ کر لے۔ یہ جو اللہ نے معین کیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یتیم کا حق اللہ نے بنایا ہے کہ تم اگر ترکہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو آپس میں، کوئی یتیم و مسکین آ جائے، اگر وہ سوال کر دے تو پہلے اس کو دو۔ متوفی کا جو قرض ہے قرض ادا کرو، پھر اس کی وصیت جو جائز ہے اس کو پورا کرو، پھر یتیم و مسکین آئے تو ان کو دو، پھر ترکہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرو۔ یہ یتیم مسکین کا حق ہوا۔ تو وہ حق احسان جو ہے، احسان اصل میں احسان وہ ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، اس سے ہے۔ تو یہی عہد، اسی عہد کو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا تھا کہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لیں۔ تو ہر نبی رسول نے یہی عہد لیا تھا۔ یہی عہد رسول اللہ نے بھی لیا تھا، جو سورہ انعام میں ہم لوگوں نے پڑھا 151، 52، 53 میں،
خطاب بظاہر تو بنی اسرائیل سے ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم لوگوں پر کیا حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، یتیم مسکین مسافر کو اس کا حق دو، بات کرو تو عدل انصاف کی کرو، ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ سب جو باتیں ہیں، عہد و پیمان کی پابندی کرو، یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ صرف اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اصل میں اگر یہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کو انجام دیا تو یہی رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، یہی اللہ کی اطاعت ہوگی، اور یہی اللہ کی بندگی کہلائے گی۔ اس بات کو ہم تقریباً روز ریپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بات کو ریپیٹ کرتے کرتے ہی بات کسی کے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن کی بات بار بار جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ قرآن کیا ہدایت کرتا ہے، جب قرآن کی ہدایت آنے لگی تو وہ لگ رہا ہے کہ جو ہم عبادت مان رہے ہیں وہ تو عہد بندگی ہے لگ رہا ہے۔ جو عبادت ہے اصل اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ جو ابلیس سے اللہ نے کہا تھا کہ جا جو تیری پیروی کرے گا، ابلیس اللہ کو اللہ مانتا تھا، اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت اس نے نہیں کی تھی۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کریں گے تو میرا شمار ابلیس میں ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات تھی۔ پھر 153 نمبر کی آیت میں تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، رسول اللہ کی زبانی ہے کہ اور یہی میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ تمہیں دوسرے راستوں پر نہ چلو، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے راستوں پر نہ چلے، کسی اور چیز کی اتباع نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر دور کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے تم لوگوں کو تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ یہ دیکھیے قرآن ہدایت کر رہا ہے کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی، اللہ کا حکم بیان کیا گیا سورہ انعام میں، یہ اللہ کا حکم رسول اللہ نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا صراط مستقیم ہے، بس فَاتَّبِعُوهُ، بس فوراً بس اسی کی اتباع کرو۔ تو اس کی اتباع کرو، یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ تو آیا اس کو ہم اگر انجام نہ دیں تو ہم بری ہو سکتے ہیں؟ میرا عمل کس کیٹیگری میں جائے گا اگر ہم اس سے بری ذمہ اپنے کو سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم میں ہم کسی کو شریک کریں کہ نہیں اللہ نے یہ کہا ہے تو میرا من یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دو گے تو کوئی حرضہ نہیں ہے، تم اپنی زندگی میں لڑکیوں سے معاف کروا لو، مت دو۔ تو آیا یہ ہم جو حکم رسول اللہ نے دیا ہے اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہے یا اس سے روگردانی کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو جو حال بنی اسرائیل کا ہوا ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، ان کے عمل کے نتیجے میں جو ان کی گمراہی ہوئی، ان پہ جو اللہ کا عذاب ہوا، یا اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط علیہ السلام، قوم جناب موسیٰ علیہ السلام، جتنی قومیں گزری ہیں ان پر اللہ کا عذاب ہوا ہے، یہ قرآن وہ خبر دے رہا ہے۔ تو کیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ مثلا بنی اسرائیل سے جناب موسیٰ نے یہی عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی ذات اس کی صفات میں شریک نہ کرنا، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دینا، یعنی کہ جو حق اللہ نے معین کیا ہے، ہر کسی کا حق معین کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں،
اگر چھوٹی لگتی ہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ یہ چھوٹی لگتی ہیں، کہ دین جو اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا قانون بتاتا ہی یہی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، کس قانون کے تحت گزارنا ہے، تو وہ قانون اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس قانون سے جو روگردانی کرے گا، مثلاً اگر یہ ہے کہ جب بزنس کرو، تجارت کرو تو ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر ہم نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے اللہ کا رسول ڈرا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ مت کرو، اگر یہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، جیسے جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، کیا ہمیں یقین ہے؟ کیونکہ قرآن جو عذاب دکھا رہا ہے تو وہ عذاب دکھا رہا ہے کہ ایک مدت کے بعد وہ نسل ختم ہو جاتی تھی، اس میں زیادہ تر لوگ سرکشی کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کا عذاب آتا تھا، وہ جو چند بچے ہوتے تھے پھر وہاں سے نسل آگے چلتی تھی۔ تو یہ قرآن میں متعدد یہ واقعات ہیں، بہت سورہ ہی ملے گا۔ سورہ انعام کے بعد جو سورہ اعراف آتی ہے، شاید 7 نمبر کی سورہ، اس میں بھی پورا آپ کو ہر نبی کا تذکرہ ملے گا، جناب نوح سے لے کے جناب موسیٰ عیسیٰ تک کا۔ تو اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ ان سے جب اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ دیکھو سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم کیوں نہ مانیں؟ مثلا ہماری قوم میں کوئی معتبر ہے تو ہم اس کا حکم مانیں، ہماری قوم میں یہ چیز ہمارے آباء اجداد سے چلی آ رہی ہے، مثلا یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم جب طے کرتے ہیں تو پیسہ کاٹ کے دیتے ہیں کاریگر کو، یا جس سے ہم مان لیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ابا کو بھی دیکھتے تھے، اپنے دادے کو بھی دیکھتے تھے، تو ہمارے آباء اجداد تو یہی کرتے تھے کہ پیسہ کاٹ کے دیتے تھے ٹائم پر، تو یہ ہم کیوں نہ کریں؟ یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کریں؟ تو کیا ہمارے آباء اجداد غلط تھے؟ دیکھیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو ہم اپنے جملوں میں بیان کر رہے ہیں سمیٹ کر اس کو، یہ قرآن کی وہ ہدایات ہیں جو آپ کو تقریباً ہر چھوٹی بڑی سورہ میں ملے گا۔ بڑی سورہ ہے تو اس میں جناب نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام، یہ 7 قوم کا واقعہ ایسا ہے جو آپ کو بڑی بڑی سورہ میں ملے گا، سب کا ملے گا، ساتوں کا ایک ساتھ۔ اس کے بعد چھوٹی سورہ میں آپ کو کہیں ملے گا کیا تم نے قوم نوح، عاد، سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا اسے بھول گئے ہو، یعنی کہ مثال کے طور پر۔ پھر کہیں آئے گا جو ہے سمود نے جو ہے رسولوں کی تکذیب کی، اس طرح سے آئے گا چھوٹی سورہ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو عمل کا نتیجہ تھا، دیکھو انہوں نے یہ عمل کیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا، تو کیا ہمیں اس عمل کے نتیجے پر یقین ہے؟ کیونکہ نتیجہ فوراً نہیں ملتا ہے۔ جب ہم بزنس بھی کرنے شروع اٹھتے ہیں کسی چیز کا، یہ بزنس کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا چلے گا، لیکن پھر اس پہ ہم محنت کرتے ہیں کام، ایک ٹائم لگتا ہے، پھر سیٹ ہوتا ہے، پھر چلا نہیں چلا، تو اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ نہیں چلا تو یہ بعد میں نہ پتہ چلا کہ نہیں چلا، جب ہم کرنے اٹھتے ہیں تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارا چلنے لگے گا، لیکن چلے گا نہیں چلے گا یہ تو ایک مدت گزرے گی تب پتہ چلے گا۔ اسی طرح جب ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ایک مدت میں پتہ چلتا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو اللہ کا بتایا ہوا دین ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مثلا جائیداد کو اس طرح سے نہیں بانٹ رہے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں ایک مدت تک کے بعد۔ اس کی مثال لینا ہو تو بنی اسرائیل سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جناب یوسف علیہ السلام، ان کے والد جناب یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائی ان کے کہاں رہتے تھے؟ مدائن میں رہتے تھے۔ مدائن مصر سے قریب پڑتا ہے۔
تو اب جب پھینک دیا تو کیا کام کیا تھا؟ یہ تو نبی کے اولاد تھے نا، جناب یعقوب کی اولاد تھے جناب یوسف، اور باقی بھی لڑکے ان کے ہی اولاد تھے۔ تو ایک نبی کی اولاد یہ کیسے کر سکتی ہے کہ اپنے بھائی کو جو ہے کنویں میں ڈال دے؟ تو یہ عمل کیا تھا؟ یہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا تھا جناب یوسف کے بھائیوں نے، ہیں؟ اس میں اتنی بہترین آپ کو نمونہ ملے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہم ثواب کے طور پر کوئی مر گیا تو اس کو اصالِ ثواب کر دیا، سورہ یوسف پڑھ دیا، لیکن جو اس کی ہدایت جو ہے، جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ انسان نہیں لے پاتا ہے۔ تب ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا تو جناب یعقوب نبی تھے نا، تو کیا ان کی 11 اولاد مانتی نہیں تھی کہ یہ جناب یعقوب میرے والد نبی ہیں؟ وہ جانتے تھے، مانتے تھے، عزت کرتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن ان کو یہ لگا کہ اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اس کو ہم کنویں میں ڈال دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو؟ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کو پھینک دیے، قتل ہیں، اب بتا رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو جناب یعقوب نے کتنا اس کو طنز کیا اپنے لڑکوں پر۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے گڑبڑ، وہ بھیڑیا کھایا نہیں ہے، وہ جانتے تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی جو جناب یعقوب کو روک کے رکھی تھی کہ وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ میں جانتا ہوں لڑکوں پر؟ اور پھر ایک بات اور بتا دیں، جناب یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تھا، جب قحط پڑا تھا، یہ لوگ اناج لینے گئے تھے مصر میں، تب تک یوسف بادشاہ بن چکے تھے، تو وہ دیکھ کے اپنے بھائیوں کو پہچان گئے تھے، تو انہوں نے بھی نہیں یہ ظاہر کیا کہ ہم یوسف ہیں۔ ان کو اشارتاً خالی بتاتے تھے، بات سمجھاتے تھے کہ شاید یہ متنبع ہو جائے۔ تو کس چیز پر متنبع ہو جائے؟ کہ ہمارے بھائیوں نے جو غلط کام کیا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، خود اس کی توبہ کر لے۔ اور جب پتہ چلا تو ان کے بھائیوں نے کیا عمل کیا؟ ان کے بھائی، سب بھائی مل کے جناب یعقوب کے پاس ہے، اپنے والد کے پاس، تو کہا کہ ابا جان ہم لوگوں سے غلطی ہوئی، شیطان نے بہکا دیا تھا، ہم بھی مغفرت کرتے ہیں، آپ بھی اللہ سے ہم لوگوں کے بارے میں لیے مغفرت طلب کریے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پورا واقعہ اسی میں ہے۔ تو اب ان کے بھائیوں نے جو عمل کیا تھا، اس وقت جناب یوسف کی عمر کتنی تھی؟ 10-12 سال بتاتے ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب یوسف کو گڈھے میں ڈالا، یعنی کہ ان کے ایک دم برباد کرنے پہ تلے ان کے بھائی۔ تو جناب یوسف کو اللہ نے اٹھا کے کہاں رکھا؟ دوسرے شہر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ ایک عمل کا نتیجہ ہے، تو اس میں وقت لگا کہ نہیں لگا ہے؟ ان کا عمل کہاں لے کے گیا؟ بنی اسرائیل کا عمل یہاں لے کے گیا، دھوکہ دینے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، کہ یہ جب مصر گئے جناب یعقوب اور ان کی اولاد جب وہاں رہنے لگے، جناب یوسف بادشاہ ہیں اور سب لوگ وہاں رہ رہے ہیں، تو اب یہ غور کر کے بتائیے کہ وہاں فرعون کیسے بادشاہ بن گیا؟ جس مصر میں یوسف بادشاہ ہیں، ان کے بھائی لوگ رہ رہے ہیں، عزت سے رہ رہے ہیں، تو فرعون کیسے وہاں کا بادشاہ بن گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل لگاتار اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے عمل کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں بھی جو ہم لوگ پریشان ہیں، ہر آدمی یوٹیوب لے کے بیٹھا ہے، نیوز دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں بہت خطرے میں ہے، انڈیا میں۔ تو یہ تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں خطرے میں ہے، اس کی وجہ کوئی پکڑ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کی تعداد بڑھا دی، ان کو مال میں بڑھایا، ان کو اولاد میں بڑھایا، انہوں نے کیا کہ پھر بھی اللہ کے حکم سے روگردان۔ یہ ہم بہت
بڑا بڑا واقعہ چھوٹے چھوٹے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ان پر کیا ہوا؟ ان پہ ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا۔ کوئی بادشاہ آتا تھا ان کی زمین ہڑپ لیتا تھا، ان کو نکال دیتا تھا، کوئی آتا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو بندی بنا کے رکھتا تھا، اپنی کنیزی میں رکھتا تھا، بوڑھوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو اتنا واقعہ قرآن میں ہے، یہ کس لیے بیان ہے؟ یہ اسی لیے بیان ہے کہ اس سے عبرت اور نصیحت لینا ہے۔ اس پہ مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ ہم پڑھیں گے مولا کی شہادت کے ٹائم میں، کہ بنی اسرائیل پہ کیا ہوا تھا، اور امت مسلمہ بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ تو ہمارا جو آج یہاں حال ہے ہندوستان میں، تو ہمارا حال وہی ہے جو بنی اسرائیل کا مصر میں تھا۔ ہمیں یہاں اللہ کی نعمت ملی ہے، سب ملی ہے، لیکن ہم ایک کام نہیں کر رہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سے 50-60 سال بعد ہماری زمین پہ وہ قبضہ کر لیں، مثلاً ہماری نیشنلٹی ختم کر دیں کہ آپ لوگ انڈین نہیں ہیں، جب انڈین ہم نہیں ہیں تو ہماری زمین ہماری بچی، ہمارا مکان ہمارا بچا، ہماری دکان ہماری بچی ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور یہ مطلب ایسا یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سب قرآن میں سب واقعہ موجود ہے، پیچھے جن لوگوں نے جو کیا ہے وہ اس کا انجام وہ ہوا ہے۔ اگر آج ہم نہیں اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ملنا ہے، ایک نسل کو ملنے میں 40 سے 50 سال لگتا ہے، اس نسل کا اس کو نتیجہ ملنے میں، اور وہ ملے گا۔ اور اللہ کا جو حکم ہے اسی کے حساب سے اگر ہم اپنے معاشرے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنا سوسائٹی بنا رہے ہیں، تو یہی اللہ کا دین ہے۔ یہ تفرقہ اس میں اسی سورہ انعام کی آیت میں ہی آگے جب بڑھیں گے تو اس تفرقہ کو لے کے ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی جو فرقہ بندی بن گئی تھی، یہودی عیسائی، اور اس میں بھی یہودی میں کئی طرح کے لوگ، عیسائی میں کئی، جیسے آج ہے شیعہ میں کئی طرح کے شیعہ، عیسائی میں کئی طرح، سنی میں کئی طرح کے سنی، دیوبندی میں کئی طرح کے دیوبندی، تو اسی طرح ان کے میں بھی یہی سب باتیں تھی، یہودی اور عیسائی میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی اس میں بھی فرقہ تھا۔ بہرحال اسی آیت میں آگے تھا 153 میں کہ یہی میرا صراط مستقیم ہے، لہٰذا اسی کی اتباع کرو۔ اسی کے بعد 161 نمبر کی آیت ہے، قل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی، ہدانی مجھے ہدایت کی، کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ تو صراط مستقیم کیا تھا؟ کل بتایا تھا کہ یہی جو حکم اللہ کا ہے یہی صراط مستقیم ہے، بس اسی کی اتباع کرنا ہے، کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ اگر اور کہیں جائیں گے اس کو چھوڑ کے تو یہ اللہ کی راہ سے دور کر دے گا، اور ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل بہت ذلت کی زندگی گزارے ہیں، یہ پورا قرآن میں ان کا واقعہ ہے۔ تو یہ واحد ایک وجہ تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پھر دوہرا دیں کہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے حکم میں اگر انسان شریک کرنا بند کر دے گا تو اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کرے گا، اور کوشش کرے کہ وہ اللہ کی ذات میں ہم شریک نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی صفت میں شریک نہیں کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں شریک کر دے، ابلیس کی طرح۔ ابلیس نہ اللہ کی خالقیت میں شریک کرتا تھا، نہ اللہ کی ذات میں صفت میں شریک نہیں کر رہا تھا، اللہ کے حکم میں اس نے شریک کیا تھا۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ پھر سے سن لیجئے، یہ روز ہم دوہرا رہے ہیں کہ بات یاد ہو جائے، یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ والدین سے شروع ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریب ترین رشتہ دار کو، یعنی کہ حسن سلوک مطلب کہ جو اللہ کا حکم ہے ویسے ان کے ساتھ مطلب رابطہ رکھو، تعلق رکھو،
والدین کے بارے میں کیا ہے کہ اپنے شانوں کو جھکائے رکھو، بات کرو تو نرم لہجے میں کرو، اف نہ کہو، تب اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے پالنے والے تو ان پر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت سے پالا تھا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے والدین کو لے کے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں ہوئی، رسول کی اطاعت نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، یہی ابلیس کی پیروی ہے۔ قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی کہ جو حق اللہ نے معین کیا ہے قریب ترین، یعنی کہ باپ کا انتقال ہوا تو بھائی بہن سب ہیں، ان کا جو حق اللہ نے معین کیا ہے وہ اسی حکم کے مطابق ادا کرو۔ یتیم مسکین ہے، پڑوسی ہیں، تو ان سے ویسے ہی رکھو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اب جیسے بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کرنے کا سسٹم وہی رکھو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو نقصان مت پہنچاؤ، جس سے بزنس کرو، تجارت کرو، طے کرو تو اتنا ہی پیسہ دو، مال خریدو تو پھر کاٹو مت، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہی ہمارا یہ انتخاب کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ہوا کیا ہے یہاں پہ وسوسہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم تجارت میں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو بس یہ ایک اخلاقی بد کرداری میری ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، بس یہی نہیں نہ کیا، آپ کا سب بیکار ہے۔ اگر سب کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں تو سب بیکار ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس پہ مطلب جتنا متوجہ ہونا ہے اتنا متوجہ نہ ہمیں کیا جا رہا ہے، نہ ہم ہو پا رہے ہیں۔ یہ اگر صحیح ہو جائے گا تو فساد معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ فساد جو کہا جاتا ہے، فساد یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، تبھی فساد ہوگا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اور جو فساد کرتے ہیں یعنی کہ فسادی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل انجام نہیں دیتے ہیں، اور یہ خسارے میں یہ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اصل میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ صراط مستقیم اللہ کی عبادت سمجھ میں آئی ہوگی، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت سمجھ میں آئی ہوگی، باقی آگے بھی آئندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔